کہ میں 1000 دشمنوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں لیکن ہماری صفوں میں موجود غداروں سے نہیں لڑ سکتا ہوں. ہمیں اتحاد گیا چولہے میں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں 100 ووٹ لینا ہے, 200 لینا ہے, 400 لینا ہے, 600 لینا ہے, کسی کو 3000 لینا ہے, کسی کو 5000 لینا ہے. پہلے دن سے یہ جانتے ہیں کہ یہ جیتنے والے نہیں ہیں. اگر یہ 15 امیدوار جو میرے خلاف کھڑے تھے وہ اگر نہیں لکھتے تو ان 15 کے 15 کا اگر حساب کیا جائے تو آج ہماری جیت 13,000 ووٹوں سے ہم جیتتے ہیں. ایک امیدوار 400 ووٹ لیا, ایک نے 600, ایک نے 1000. ایسا اگر پورا بیریج کی جائے تو اس کا پورا حساب آتا ہے 15,000 کے قریب ووٹ ہوتے ہیں. آپ نے صبح سے دیکھا ہوگا کہ کیسی 70,000 تک پہنچ گئے, 50,000 کی لیڈ تک ہم پہنچ گئے تھے. لیکن ہمیں بھی معلوم تھا بے شک کہ کہیں نہ کہیں آخر میں وہ حقیقت سامنے آ جائے گی. میں تمام ہمارے دوسرے برادری کے, دوسرے مذہب کے لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لوک سبھا کے اندر ہمیں قریب 90,000 ووٹ ملے تھے. اس بار اگر دیکھا جائے اللہ تو 15,000 ووٹ جو بٹے ہیں وہ ہمارے حصے کے بٹے ہیں. یعنی کہ 15,000 کے قریب ووٹ جو ہے وہ آپ کے دوسرے سماج کے لوگوں نے آپ کو دیا ہے. ہم کو یہ طے کرنا ہے میرے بھائی, آج امتیاز جلیل ہے, کل نہیں رہے گا, ناصر صدیقی صاحب ہے. ہم کب تک اپنی یہ قوم کا سودا ایسا کھلے عام ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ الیکشن لڑنے کا اختیار سب کو ہے, لیکن کیا اس کو اختیار ہے کہ ایک طرف ایک امیدوار 90,000 ووٹ لے رہا ہے اور دوسرا امیدوار 60 ووٹ لے رہا ہے, 90 ووٹ لے رہا ہے, 200 ووٹ لے رہا ہے؟ کون ہے کہ کیوں کھڑے رہ رہے ہیں؟ نہیں کھڑے رہ رہے ہیں, انہیں کھڑا کیا جا رہا ہے. اور آج کتنا خوش ہو رہے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے انہیں پیسہ دے کر کھڑا کیا ہے. کل آپ ہی کے بیچ میں انہیں آنا ہے, کل آپ ہی کے سامنے انہیں نظروں سے نظریں ملانا ہے. اگر یقین مانیے ان کے سینے میں دل ہے, ان کا ایمان پختہ ہے, تو میں ان تمام امیدواروں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, کیا آج رات میں چین کی نیند سو پاؤ گے؟ نہیں سو پائے گے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ سیاست مطلب دو پیسہ کمانے کا دھندا ہو گیا ہے. قوم گئی بھاڑ میں, اتحاد گیا چولہے میں, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں 100 ووٹ لینا ہے, 200 لینا ہے, 400 لینا ہے, 600 لینا ہے, کسی کو 3,000 لینا ہے, کسی کو 5,000 لینا ہے. پہلے دن سے یہ جانتے ہیں کہ یہ جیتنے والے نہیں ہے, لیکن اگر یہ پورے اگر مل جاتے ہیں تو ناصر کو ہرانے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر یہ پورے مل جاتے ہیں تو امتیاز جلیل کو ہرانے کی طاقت رکھتے ہیں. اور انہوں نے کیا. کیا ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اتنا خوف ہونا چاہیے ان کے اندر, اتنا خوف ہونا چاہیے. یہ چھوٹا بچہ بھی انہیں پکڑ کر, ان کا گریبان پکڑ کر پوچھنا چاہیے کہ تو نے میرے شہر کے اتحاد کو ختم کیا ہے, تو قاتل ہے ہمارے اتحاد کا. میرے بھائیوں, میں نہ یہ الیکشن ناصر صدیقی صاحب ہارے ہیں اور
और न इम्तियाज जलील हारा है। क्योंकि अगर आपके दिलों से हमारी मोहब्बत अगर खत्म हो जाती तो उस दिन हम अपनी हार कबूल कर लेंगे। भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई। तो आपने देखा कि इम्तियाज़ जलील साहब 2100 वोटों से हारे हैं। पहले वो 50,000 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन जब दूसरे इलाके की काउंटिंग शुरू हुई तो वहाँ आप हार गए, पीछे हो गए। इसलिए कि जहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब इलेक्शन लड़ रहे थे वहीं से 15 और मुसलमान कैंडिडेट भी इलेक्शन लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे। और जिस वजह से इम्तियाज़ जलील साहब हारे हैं वो यही लोग हैं, इसलिए कि हमारे मुसलमानों में गद्दार बहुत हैं। वो कौन कौन थे और उन्होंने कितना कितना वोट हासिल किया, आइए मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। अफसर खान 6507 वोट लाए, अब्दुल गफ्फार साहब 5943 वोट लाए, शहजाद खान 672 वोट लाए, ईसा यासीन साहब 567 वोट लाए और पाशो शेख ये 495 लाए, शमीम मोहम्मद 315, ज़कीरा इलियास 142, लतीफ़ जब्बार 130, साहिब खान 113, सद्दाम अब्दुल अज़ीज़ 99, सलीम उस्मान 89, मोहसिन 82, शेख गफरान 67, हनीफ शाह 65, तस्नीम बानो 61। अब बताइए, ये जानते थे ये लोग कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब का वोट काटने के लिए उसी के मुकाबले में खड़े हुए। ये लोग अगर खड़े ना होते तो इम्तियाज़ जलील साहब की जीत पक्की थी, वो जीत चुके थे। इसलिए कि इम्तियाज़ जलील साहब 2160 वोटों से हारे हैं और अगर इन तमाम वोटों को मिलाया जाए तो कम अज़ कम 10 या 12 हज़ार वोटों से इम्तियाज़ जलील साहब की जीत होती और उनकी जीत पक्की थी।